اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو ضیف آفیشیل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ضیف کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے فضیلت آیت الکرسی کہ آیت الکرسی کے فضائل کیا ہیں، اس کو پڑھنے سے انسان کتنا محفوظ ہوتا ہے، یہ آپ کو اس واقعے سے پتہ چلے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اس کو پڑھے گا تو وہ شیطان اور چور سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب آنے والا آیا، غلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کروں گا۔ کہنے لگا میں محتاج اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کہ تمہاری رات کے قیدی کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لی اور کہا کہ میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کہ تمہاری رات کے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کی، اس کی گریہ زاری پر آج مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا، اب میں تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان 3 راتوں میں تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ اگر کسی جگہ مکان پر جنات کا بسیرا ہو تو وہاں سے ان کو خارج کرنے کے لیے آیت الکرسی کا 41 یوم میں 4100 مرتبہ پڑھنا مفید ہے۔ انشاءاللہ پورے ہوتے ہی جنات چلے جائیں گے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ چشم خلائق میں بلند مرتبہ ہو جائے تو لوگوں کی نظر میں معزز ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ ہر ماہ چاند کے مہینے کی پہلی اتوار کو نصف شب کے وقت اٹھے، غسل و وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر مصلی پر بیٹھے اور 102 مرتبہ اس طرح سے آیت الکرسی پڑھے کہ اول و آخر درود پاک پڑھے۔ بفضل باری تعالیٰ لوگوں کی نظر میں بلند مرتبہ بن جائے گا، لوگ عزت و احترام سے پیش آئیں گے۔ انتقال شدہ والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے آیت الکرسی کو 101 مرتبہ پڑھنا ثواب والدین کو بخش دے۔ انشاءاللہ والدین کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔